جی عامر صاحب، یہ حیدر صاحب نے کہا جی کہ چونکہ اس وقت بہت زیادہ فرنٹس پہ کانفرنٹیشن افورڈ نہیں کی جا سکتی، اس لیے لگتا نہیں ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت میدان کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ڈس اپوائنٹ کر کے کوئی نیا بیچ میں سولوشن نکالا جائے گا۔ موسٹ پروبیبلی ہم الیکشن میں چلے جائیں گے اکتوبر نومبر میں۔ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، زیادہ امکان تو اسی چیز کا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن 60 دن میں ہو یا 90 دن میں ہو۔ بات یہ کہ اگر ہو جاتے ہیں آئین کے مطابق تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اچھا، لیکن اس سے بڑا سوال آتا ہے کہ کیا انتخابات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ ہوں گے، منصفانہ ہوں گے؟ نگراں سیٹ اپ کیسا آئے گا؟ کیا نگراں سیٹ اپ ایسے ہی آئے گا کہ جیسے ماشاءاللہ پنجاب میں تھا اور کے پی میں ہے؟ اور وہاں تو کے پی میں تو یہ عالم ہے کہ ان کے اپنے اتحادی اس سے ناراض ہیں، تو اتنا وہاں پر باعث اور جو کام نگراں حکومتوں کا نہیں ہوتا وہ ہو رہا ہے۔ تو اگر اسی طرح کا متنازع نگراں سیٹ اپ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے اگلے انتخابات بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ متنازع ہوں گے۔ اور جو لوگوں کو اس بات کی خواہش ہے کہ جی ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، تو ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جی سیاسی استحکام آئے۔ تو آپ جو ہیں مطلب ہے کہ اگر مطلب ہے کہ پھر ایک پرسپشن بلٹ ہوتا ہے کہ جی جو انتخابات ہیں اس پہ لوگوں کو جو ہے کھل کر کھیلنے نہیں دیا گیا، کسی کے حق میں میدان سجا دیا گیا، کسی کے خلاف میدان سجا دیا گیا، تو پاکستان جس طرح کے خلفشار میں آج ہے تو اگلے 5 برس بھی رہے گا۔ تو یہ بات جو بھی لوگ اس وقت منصوبہ بندی کر رہے ہیں ان کو سوچنی چاہیے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بہت ہی پاپولر مطلب ایک سوال بنتا ہے بالکل کہ جی کیا اگر آپ پی ٹی آئی کو ہاتھ پیر باندھ کر ڈالیں گے انتخابات میں، اور اگر آپ ڈالتے ہیں ایسا تو پھر ان الیکشنز کی جو ہے کریڈیبلٹی کتنی ہوگی؟ اس کو کیا پاکستانی مانیں گے، عام پاکستانی مانے گا، بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ مانیں گی؟ پہلے ہی جمہوریت کے حوالے سے پاکستان کی کوئی اچھا ٹریک ریکارڈ میرے خیال ہے عامر صاحب دیٹ شپ ہیز سیلڈ۔ آئی تھنک اس پہ سب کا اگریمنٹ ہے۔ اب جو فری اینڈ فیئر اور جس طرح کے انتخابات ہونے چاہیے وہ 2018 میں بھی نہیں ہو پائے اور 2023 میں بھی انفارچونیٹلی نہیں ہو پائیں گے، بلکہ تنزلی ہے اس پورے ٹرینڈ میں۔ شاید بیچ میں 2013 تک ہم نے جو گین کیا تھا انتخابی حوالے سے، کچھ ہم نے پروگرس کی تھی، وہ سارا ریورس ہے، اب پیچھے کی طرف ہی گیا۔ یہ تو ہم سب کو اس بات کے ادراک ہے، لیکن انتخابات سے پہلے ہم جیسے لوگوں کو یہ بات بار بار کہنی چاہیے کہ انتخابات کو منصفانہ ہونا چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، سب کو شامل کرنا چاہیے اس میں۔ اگر ہم اس سے پہلے ہتھیار ڈال دیں، اس کو ایشو نہ بنائیں، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں بنتی نا۔ آپ ہتھیار ڈال دیں کہ جی ہم نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ یہاں پر انتخاب مینج ہوگا، تو میرے خیال میں تو ایسا ہی تو غلط سوچ ہے۔ اچھا، جو کیئر ٹیکر پی ایم ہے سر، اس کی چوائس سے بھی ہمیں کچھ پتا چلے گا کیا ہمیں انتظار کرنا ہو کہ جی کیئر ٹیکر پی ایم بن تک؟ بیکاز جو ابھی صلاح و مشورہ ہو رہا ہے اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا زیادہ جھکاؤ ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت ہی یہ کردار ادا کرے۔ سو جو بھی کیا کیئر ٹیکر پی ایم کے انتخاب، چناؤ، نامینیشن، جو بھی ہم اس کو لفظ استعمال کریں، یا اپوائنٹمنٹ کے بعد ہم یہ طے کر سکیں گے کلی طور پہ کہ کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ جی بہت سارے سیاستدانوں کو انتظار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جی یہ آج بھی یہ سوچ ہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے آ رہا ہے، اس سے زیادہ مدت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بات جو ہے سیاسی حلقوں میں اس پر بالکل بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پھر آپ اندازہ کریں گے کہ جی پی ٹی آئی پہ دباؤ کی شدت اسی طرح رہتی ہے کہ اس میں ذرا سی کمی آتی ہے یا بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں۔ اچھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، ایک طرف بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر مطلب ہے سب کو پتہ ہے کہ جو ان کے اوپر جس طرح کے مقدمات تھے اور الزامات تھے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کے حق میں قانون سازی کی گئی، پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی گئی جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، ان کے خاندان اور ان کے جو حالی موالی تھے ان کے حق میں یہ ہوا اس ملک کے اندر۔ اور آپ نے اس سے اپنی نیب کا پورا قوانین کو تبدیل کر ڈالا، آپ نے مطلب ہے کہ اپنی اس کو وہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ اس پہ عمل کر ڈالیں گے اور آپ کے یہاں جرم نہیں رہے گا، اور یہ بات ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ نے ملک کو لوٹا، اور جی دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جی اگر پبلک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، اگر اس کے کردار پہ ذرا سا شک ہو جاتا ہے تو پھر لیکن عامر صاحب دنیا بھر میں اس طریقے سے پارٹیوں کو توڑ پھڑوڑ کے پھر اس طرح سے یہ بیچ میں چھیڑخانی بھی تو نہیں کی جاتی نا۔ وہ ایک الگ بات ہے، پھر جواز مل جاتا ہے سر، پھر سیاسی جماعتوں کو جواز بھی مل جاتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ ہوتی رہی ہے اس ملک کے اندر۔ بھائی لوٹ مار کے اوپر کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ لوٹ مار تو ہوئی ہے، گواہی ہے اس کی، ہیون فیلڈ میں وہ کہیں اور جا کے رہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات فیکٹ ہے کہ وہ منی ٹریل نہیں ملی، یہ بات بھی فیکٹ ہے اور منی ٹریل نہیں ملی۔ حیدر بھائی